الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار، بڑا اعلان کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اجلاس میں بتایا گیا کہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر تمام عذرداریوں پر الیکشن کمیشن نے سماعت مکمل کر لی ہے۔ حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست 30 نومبر کو شائع کر دی جائے گی۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرا میں جاری ہے۔ الیکشن کمیشن اعلامیے میں کہا گیا کہ بیلٹ پیپرز کی طباعت کے لیے ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ الیکشن میٹیریل کی خریداری بھی مکمل ہے۔ عام انتخابات کے دوران پاک فوج کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دینے پر الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرا دیا۔ عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا ہے۔ یہ یقینی بنانا صدر مملکت کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں۔ انتخابات نہ کروا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہو چکی۔ الیکشن کمیشن کو آئین بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے فارغ کر کے دنیا بھر میں انصاف کی نئی مثال قائم کی گئی۔ سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، باتوں پر نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ نواز شریف کا مری میں کارکنوں سے خطاب۔ قائد نون لیگ نے کہا کہ اللہ دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے والوں کو کیسے معاف کرے گا؟ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے عہدے یا منصب کا کوئی لالچ نہیں۔ میں 3 بار ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہوں۔ لیگی قائد کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے کر آئے۔ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، اس لیے یہ حال ہے۔ نواز شریف نے پی ٹی آئی کی سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کس نے ملک کو اس حال پر پہنچایا؟ قصے کہانیاں تو آپ سن ہی رہے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں ملک میں تباہی پھیر دی گئی۔ موت کی روک تھام کے لیے کل سے پنجاب کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ تعلیمی ادارے جمعے اور ہفتے کو بند رہیں گے۔ 29 نومبر کو لاہور میں مصنوعی بارش کا بھی اعلان۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، ساہیوال، ملتان ڈویژن میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پنجاب کی نگراں حکومت کے فیصلوں کے مطابق اتوار کو ہر طرح کے کاروبار بند رکھنا ہوگا۔ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹیں دن 3 بجے کھلیں گی۔ محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 29 نومبر کو لاہور کی طرف بادل آئے تو مصنوعی بارش کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کو سبسڈی پر الیکٹرک موٹر سائیکل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت نے عمران خان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ کیس کی سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے نیب کو چیئرمین پی ٹی آئی سے مزید 4 روز تک اڈیالہ جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ گزشتہ روز نیب ٹیم نے عمران خان سے 6 گھنٹے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی تھی۔ پی ٹی آئی 20 دن میں انٹرا پارٹی انتخابات کروائے ورنہ بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف مقررہ وقت میں 1 سال کی توسیع کے باوجود شفاف انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی ترجمان بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور لڑیں گے، جبکہ بلے کا نشان ہمارے پاس رہے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، وہ ہمارے چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ایسی کوئی نااہلی نہیں کہ عمران خان الیکشن میں حصہ نہ لے سکتے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بہت افسوس ہوا۔ مونس الہی کی وطن واپسی کے لیے ایف آئی اے نے انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ انٹرپول سے مونس الہی کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کی پراپرٹیز کو منجمد اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو بھی فریز کر دیا گیا ہے۔ مونس الہی نے اپنے مختلف بینک اکاؤنٹ سے 48 کروڑ روپے نکلوائے۔ یہ رقم منی لانڈرنگ میں استعمال ہوئی۔ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل سے باہر منتقل۔ عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کی عدالت میں ہوئی۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ 14 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جیل میں کرنے سے روک دیا تھا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار۔ تحریک انصاف کے ترجمان کے مطابق سابق اسپیکر اسد کیسر کو 4 سدہ پولیس نے ثوابی سے گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج بابر علی خان نے اسد کیسر کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ قائم۔ روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ تھم گیا۔ مسلسل گراوٹ کے بعد آج ڈالر مہنگا ہو گیا۔ سرمایہ کاروں کی مارکیٹ میں دلچسپی کے باعث KSE 100 انڈیکس میں 701 پوائنٹس کا اضافہ۔
کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 58,899 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب آج انٹربینک میں ڈالر 14 پیسے مہنگا ہو کر 285 روپے 27 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے کیمپ میں مزید 3 بولرز کو شامل کر لیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق سمین گل، علی شفیق اور محمد علی تربیتی کیمپ کا حصہ بن گئے ہیں۔ شاہ نواز دھانی بولنگ کے لیے فٹ محسوس نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے انہیں ری ہیب کے لیے لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر بابر اعظم، سرفراز احمد اور عثمان قادر کو آج پریکٹس کے بعد امام الحق کی شادی کی تقریب میں شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بابر اعظم، سرفراز احمد، عثمان قادر کل کیمپ میں پریکٹس کا حصہ بنیں گے۔ آئی سی سی نے ویسٹ انڈیز کے سابق بیٹر مارلن سیموئلز پر 6 برس کی پابندی عائد کر دی۔ آئی سی سی کے مطابق سیموئلز پر پابندی ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی پر عائد کی گئی۔ آئی سی سی اعلامیے کے مطابق سیموئلز پر ستمبر 2021 میں چارجز عائد کیے گئے اور رواں برس اگست میں سیموئلز جرم کے مرتکب قرار پائے گئے۔